سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ سفر کی آج 18ویں رات ہے، اس نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی والوں کو کیا کھلاتے ہیں کہ یہ علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں؟ واقعی یہ سوال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا چلو یہ تم ابھی ہمارے فتح جنگ میں ابھی 40 سال مکمل ہونے پر وہاں پر بہت بڑا ایک فنکشن ہوا، وہاں پر بھی میں نے یہ سوال کیا تھا، شاید کچھ ذمہ داران کی طرف سے جناب تک شاید، تو اس حوالے سے ہمارے علاقے میں کافی تنظیمی اسلامی بھائیوں کی طرف سے الحمدللہ بڑی وہ علماء کو رسپیکٹ عزت دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے شاید دعوت اسلامی والے علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تو بڑی عزت ملتی ہے، اس لیے سوال کرنے کا مقصد ہے آپ پلاتے کیا ہیں کہ یہ اتنی عزت کرتے ہیں؟ اصل ہے نا کہ وہ محبت دو محبت لو، الحمدللہ۔ جو محبت کرتے ہیں تو وہ محبت پاتے ہیں، یہ ایک مطلب برسوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں دعوت اسلامی کے شروع میں یہ ماحول تھا اور اب بھی کہیں کہیں ہوگا کہ علماء کے تعلق سے لوگوں کی منفی رائے، علماء یوں کرتے ہیں، علماء کام نہیں کرتے، علماء عمل نہیں کرتے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، حالانکہ سب عالم اس سے نہیں ہے، لیکن لوگ یہ مطلب علماء سے بالکل دور دیکھے گئے، تو آہستہ 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 بہرحال یہ کہ ذہن بناتے رہے۔ اب الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، جو سنی عالم دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے، کیونکہ ہم نے ذہن یہی دیا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کی ٹھیک ہے، دعوت اسلامی سے اختلاف ہو سکتا ہے، دعوت اسلامی سے اختلاف کوئی اسلام سے اختلاف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی انداز کوئی طریقہ کار ہمارا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اختلاف کیا، لیکن ہے اگر وہ عالم دین ہے، سنی ہے، عاشق رسول ہے، تو بہرحال اس کا احترام کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنی۔ اپنی طرف سے یہ مطلب درخواست ہے، جن کو نہیں پتہ وہ بھی سن لے کہ دعوت اسلامی جو ہے نا یہ علماء اہل سنت کے پیچھے علماء اہل سنت کی برکتوں سے یہ شروع ہوئی ہے، علماء اہل سنت کی برکتوں سے یہ چلتی رہی ہے، اور انشاءاللہ علماء اہل سنت کی برکتوں ہی سے یہ چلتی رہے گی۔ یہ کوشش کر رہے سے ہوا ہے، ورنہ پہلے واقعی یعنی کہ شروع کا دور ہم نے دیکھا سنیوں کا کہ علماء کے تعلق سے ان کے کتنے، پھر ان کو مسائل بتائے فتح اور رضویہ کے حوالوں سے کہ عالم کی توہین کہ کیا کیا احکام ہیں،
जो कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब में भी लिखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जी क़िबला, कोई चीज़ भी है उसको जब करीब से इंसान देखता है तभी उसको पता चलता है कि उलमा की इज़्ज़त। 2 दिन कबल हमारे इलाके में एक साथी थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि दावत इस्लामी वाले शायद सादात किराम का अदब नहीं करते, या इस हवाले से। आज यकीन माने मैं 11:30 बजे यहाँ एयरपोर्ट पे उतरा और यहाँ जो ही मरकज़ के बाहर पहुँचा हूँ, सबसे पहले बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे थे और सबसे पहले मेरे कानों में जो आवाज़ पहुँची है, और वल्लाह मेरी आंखें अश्कबार हो गई कि इस्लामी भाई इतर बेच रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे कि सादात के लिए खसूसी डिस्काउंट है। सादात के लिए जो इंसान करीब से किसी चीज़ को देखता है तो तभी उसको पता चलता है। माशाअल्लाह जी जी, माशाअल्लाह। आज जो ही बाहर पहुँचूँ, यकीन माने कि वो बार बार इस्लामी भी कह रहे थे सादात के लिए खसूसी डिस्काउंट है, सादात के लिए खसूसी रियायत है। माशाअल्लाह, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदों का तो दावत इस्लामी में जितना अदब है ना, वो शायद ही किसी और जगह हो इस दौर में। और ये भी आला हज़रत का फैज़ान है कि हमने आला हज़रत के ताल्लुक़ से पढ़ा कि वो सैयदों का बहुत अदब करते थे, तो यूँ हम लोग हैं आला हज़रत के पीछे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह। बापा कुछ अर्ज़ करनी है, अगर अल्फाजों में तरतीब न हो तो माफ़। अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र बिल खैर, आफ़ियतों वाली, राहतों वाली, शफ़क़तों वाली, मोहब्बतों वाली अता फ़रमाए। अर्ज़ ये करनी है कि हमारे बाकी कुछ माह बचे हैं दरस निज़ाम के लिहाज से, माशाअल्लाह, कुछ आप ऐसी हमें नसीहतें फ़रमाएँ जो हम गुमराही से बचें। कहाँ पढ़ते हैं आप? आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान। यहीं पढ़ते हैं? अच्छा, दौर हदीस में? जी हाँ। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे, आला हज़रत के कदमों से लगे रहेंगे तो गुमराही आँख उठाकर नहीं देखेगी आपकी तरफ इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारा बाबा जान, मेरा आपसे सवाल था कि हमारे स्मार्टफोन जो में म्यूज़िकल रिंगटोन सेट होती हैं, हम उन्हें हटाकर नात पाक, कलाम, कसीदा बुर्द शरीफ या आपके अता किए हुए नारे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सेट ऑडियोज सेट कर सकते हैं? इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। सर, ये जो घंटी बजती है ना, इस घंटी की जगह इस तरह की मुक़द्दस शेर है या नारा है तो ये बतौर आलाम इस्तेमाल होगा, यानी कि ऐलान के तौर पर, न कि यहाँ मकसूद ज़िक्र होगा। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, मना है कि यहाँ मकसद वो नात पढ़ना तो है नहीं, लोग शेर लगाते हैं, वो अधूरे शेर में लाइन काट देते हैं। मकसद वो फ़ोन और इत्तिला कि वो किसी की कॉल आई है, तो अल्लाह और रसूल का नाम इन कामों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो फिर मोबाइल की म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, सादा ट्यून भी आती है, वो लगा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि फ़ना फ़ी शेख की तारीफ़ क्या है, इसका तफसीली जवाब इनायत फरमा दें। ये बहुत कड़ी मंजिल है, अल्लाह हमको नसीब कर दे। और शेख के नक्शे कदम पर बंदा चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उनकी रिज़ा का हर सूरत में ख्याल रखे, यहाँ तक कि ख्वाब में भी ख्याल रखे। जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में एक वाक़या लिखा है कि किसी ने अपने पीर साहब से कहा कि आपने ख्वाब में मुझे कोई बात की थी, तो मैंने उस पर कहा था हैं, वो लफ्ज़ हूँ लिखा हुआ है, तो हैं। तो पीर साहब ने फरमाया कि अभी इसका मतलब ये कि तेरे दिल में कुछ कजी है, इसलिए तूने ख्वाब में एतराज़ किया। फिर वो कुछ अरसे तक गालिबन उनसे पीर साहब ने कलाम नहीं किया।
کہ خواب میں عام طور پہ وہ آتا ہے جو ان کے جاگتے میں خیالات ہوتے ہیں. تو یوں آہستہ 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 اگر وہ اپنے پیر کی محبت کرے گا, پیر کی نقل کرے گا, پیروی کرے گا, ان کی باتوں پر عمل کرے گا, اور دل, ذہن, دماغ سب ان کے تعلق سے مثبت رکھے گا, تو اللہ چاہے تو فنا فی الشک کا درجہ بھی مل جائے. یا سیدی اس دور میں بھی ہم کسی کو فنا فی الشیخ کا لقب دے سکتے ہیں؟ اگر آپ خود فنا فی الشیخ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پہچان ہو جائے. ولی را ولی می شناست, ولی ولی کی پہچان رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، جیسے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات تھر میں اکثر ہوتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آئینے پر بجلی گرتی ہے، وہاں پر جو مشہور ہے اس کو الٹا کر دیں. تانبے کی کوئی چیز ہوتی ہے اس پر بجلی گرتی ہے، یا گوہ ایک جانور ہے اس پر بجلی گرتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ گوہ جی اچھا، اس پر بھی گرتی ہے؟ مشہور یہی ہے. اچھا اکثر گرتی ہے تو اس کا مطلب کہ روزانہ کتنی بار گرتی ہے؟ بارشوں کے سیزن میں. اچھا، یہ چند سالوں سے، اس سے پہلے جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں میں ڈر نہیں، اب تو خوف پیدا ہو گیا ہے اچھا، بجلی گرنے کے واقعے. ہفتے بھر میں ایک آدھ بار ہو جاتا ہے؟ نہیں، سیزن ہوتا ہے تو اس طرح، جب ابھی بارشوں کا سیزن ہے 3 منتھ تک، تو اس میں خبریں آتی رہتی ہیں. جیسے آج کل ایک دن میں 3 سے 4 مقامات پر بجلی گری ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کرو. اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی. صراط الجنان جلد 8. جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کریں. اس سے انشاءاللہ حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے. تو یہ کہ جیسے آج کل آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تھر میں کہ یہ بجلی کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں، گرنے کے، بجلی گرنے کے، ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں. تو اہل تھر کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر دن رات جب موقع ملے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یہ پڑھتے رہیں. اللہ کرے گا. یہ وکیل یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے، صفاتی نام. یہ پڑھتے رہیں، اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے آسمانی بجلی نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ تھر 22,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا. کئی گاؤں ایسے ہیں جب بیان کر کے فارغ ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ 35 سال میں پہلی مرتبہ کوئی اجتماع ہوا ہے. اتنا کثیر خطیر رقبہ، پھر سفر بھی دشوار ہیں. ہماری عمریں بھی، جیسے آپ فرماتے ہیں اس کام کے لیے ہماری نسلوں کی عمریں بھی لگ جائیں، تو کوئی ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہم اتنے بڑے ایریے میں جہاں مردوں کی یہ کیفیت 35-40 سال میں پہلی مرتبہ کوئی اجتماع ہو رہا ہے، وہاں اسلامی بہنوں کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے آپ ہماری تربیت فرمائے کہ ہم پورے تھر میں اپنی زندگیوں میں اپنے حصے کا کچھ کام کر جائیں. ماشاءاللہ. چل کام کرنے سے ہوگا. سب عیسائی بھی اگر ایکٹیو ہو جائیں گے اور دین یہ اپنے مدنی قافلے اگر فعال ہو گئے نا تو انشاءاللہ جگہ جگہ کام شروع ہوگا. اور اگر مدنی قافلے فعال نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہے. باتیں تو کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، کام کرنے والے ان میں تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے مدنی قافلوں پر خاص توجہ اگر دیں گے نا ہمارے ذمہ داران. اب توجہ عام طور پہ وہ دے گا جو خود مدنی قافلے میں سفر کرے گا. جب سفر کرے گا تو اس کا جی چاہے گا اور بھی میرے ساتھ ہوں، اور بھی ہوں، اور قافلے سفر ہوں. اب خود ہی نہیں کرے گا تو وہ جی چرائے گا. یا کوئی ایسا نہ کہہ دے گا یار آپ سفر جب کریں گے نا میرے کو لے جانا ساتھ میں. تو خود تو جانا نہیں ہے تو دوسرے کو کیا لے جائیں گے. تو اس لیے ہمارے تمام عیسائی بھائی جو خاص کر ذمہ داران ہیں وہ مدنی قافلہ اپنے اوپر نافذ کر دیں.
हर महीने कम से कम 3 दिन। तो इंशाल्लाह जब आप नाफिज कर देंगे तो खुद बहुत मदनी काफिले बनने शुरू हो जाएंगे, देख लेना। क्यों आप अकेले तो जाएंगे नहीं, मदनी काफिला बनाना ही होगा। तो यूँ इंशाल्लाह थर में भी मदीना मदीना होता रहेगा इंशाल्लाह। सवाल अर्ज़ ये है कि मदीनातुल मुनव्वरा में आपकी कुछ यादें भी वाबस्ता हैं, आपकी हाज़रियाँ हुई थी, कुछ मदीनातुल मुनव्वरा का एक वाक़या सुना दीजिए। क्या ये वाक़या कम है कि मैं मदीना शरीफ में मेरा गंदा वजूद दाखिल होने में कामयाब हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदीने में आने की इजाज़त बख्शी। बहुत बड़ा वाक़या है। तो कुजा मन कुजा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे यूँ कई मतलब यानी कि ऐसे वाक़यात हैं जो मदीना शरीफ में मेरे साथ पेश आए हैं, जो कोई कोई तो ऐसे नाकाबिल फरामोश है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद जान अत्तारी, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल अर्ज़ ये है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ प्लीज़ कह सकते हैं, यानी प्लीज़ मेरा वो काम कर दे या प्लीज़ मेरा वो काम हो जाए, दोनों सूरतों में क्या हुक्म होगा? प्लीज़ माने मेहरबानी करके, यही है। तो अल्लाह पाक मेहरबान तो है। अच्छा, जो लोग उर्दू नहीं बोलते, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में और कई ममालिक, इस्लामी ममालिक में भी अब न्यू जनरेशन जो है ना, ये उर्दू से दूर, उर्दू दानों की औलाद उर्दू से अब दूर होती जा रही है। तो वो भी प्लीज़ कहते होंगे, तो बाज़ाहिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दुआ को प्रे बोलते हैं, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है प्लीज़ कहने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी बिन मोहम्मद जमील अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा में दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। प्यारे बाबा जान, आपके घुटनों की तकलीफ़ कैसी है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्लाह का शुक्र है। उम्र के हिसाब से अब ये कि कल पुर्जे घिसते जा रहे, तो आप फरमाए कि ईमान ना घिस जाए, ईमान सलामत रहे, कोई फर्क ना पड़े इसमें। अल्लाह पाक आपको सेहत व आफियत के साथ साथ सुन्नत व भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए और मक्का मदीना की ज़ियारत से भी मुशर्रफ फरमाए। आमीन। और आपके साथ हमें भी चल मदीना की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी करके आए। प्यारा बाबा जान, ये इरशाद फरमाए कि दौरान मदनी मुज़ाकरा या क्लास या दर्स व बयान में मोबाइल इस्तेमाल करना कैसा? अरे जब कोई दीन सीख रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो उसको मोबाइल अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस सीखने सिखाने के मामले में रखना पड़ेगा, रुकावट पैदा होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्जों में तो मेरा ख्याल है वो देखने भी नहीं देते होंगे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर, गालिबन पाबंदी है कि नहीं? हाँ, पाबंदी होगी। और बाबा जान ये भी इरशाद फरमाएंगे, कामयाब तालिब इल्म की पहचान क्या है? हकीकत में कामयाब तो मरने के बाद पता चलेगा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, खबर में पता चलेगा ना कि कौन कामयाब है कौन नाकाम है। ज़ाहिरी तौर पर यह कि जो उस्ताद का अदब करता हो, किताबों का एहतराम करता हो और बराबर अपना सबक याद करता हो, दर्जे में भी शरीफ हो, लड़ता भिड़ता ना हो, तलबा किराम से सबके साथ हुस्न सलूक करता हो और पढ़ने में ज़हीन भी हो, तो इसको आमतौर पर लोग कामयाब बोलते हैं। कामयाब तो खैर गालिबन इसको ज़हीन को बोलते हैं। मैंने थोड़े मतलब यानी कि और बातें भी अर्ज़ कर दी। उसने अखलाक तो आला दर्जे की चीज़ है, किरदार किरदार है। जितना किरदार अच्छा होगा उतना ही मतलब यानी कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम, अर्ज़ ये करनी है कि
شہروں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں کے اندر بھی دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں اور دینی تعلیم بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن جب جو دیہات کی حالت ہے، گاؤں گوٹھ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی ہے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی ہے. تو جب ہمارا سفر ہوتا ہے شہروں کے اندر مدنی قافلے میں، تو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے یا ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے یا دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور جو گاؤں کے ہوتے ہیں لوگ، تو ایک تو ان کی زبان، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر سرائکی اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور سندھی اسلامی بھائی ہو گئے، تو سادہ سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے یہ دعوت اسلامی کے بارے میں آگاہی دینا جو ہے یہ کس طرح ممکن ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گاؤں گوٹھوں کے اندر کس طرح جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام شروع کیا جائے، کس طرح دعوت اسلامی کے 12 دینی کام شروع کروائے جائیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ کہیں اندرون سندھ گیا کراچی سے، غالباً کورنگی میں جن دنوں سالانہ اجتماع ہوتا تھا، تو وہاں سے کچھ قافلے سفر کیے تھے، تو وہ ادھورے میں ہی واپس آ گئے ایک آدھ دن میں. بات چیت ہوئی ان سے، تو بولا وہ یہ پنجاب کے عیسائی بھائی تھے، تو بولا وہ تو سندھی مطلب بولتے تھے اور دیہات تھا، تو ہماری بات سمجھتے نہیں تھے وہ، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں. تو خیر ہم نے ان کو یہ سمجھایا. میں نے آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ ان کو سمجھانے جائیں؟ یہ آپ کو کس نے ذمہ داری دی تھی؟ آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ اگر نیت کریں گے نا کہ آپ کو جا کر اپنی سیکھنا سکھانا آپس میں، تو آپ تو اس لیے جانا ہوتا ہے. آپ کون سے مطلب ہے کہ علامہ دہر ہیں یا علماء دین ہے کہ جو آپ لوگوں کو جا کر انہیں سمجھانا شروع کر دیں؟ آپ خود سمجھیں وہاں جا کر. یہ سفر کرنے کا یہ بہترین فائدہ ہے کہ دنیا سے تھوڑا ہٹ کر، گھریلو پریشانیوں سے اور جھنجھٹوں سے نکل کر آدمی فارغ ہو کر 3 دن کے لیے ذہن بنا کہ اب میں 3 دن اللہ کی راہ میں ہوں، تو اپنا جو بھی جدول ہے وہ چلائیں. اب کوئی سننے کے لیے آتا ہے، بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، ویلکم. لیکن یہ ذہن نہ ہو کہ لوگ سمجھیں تو ہی ہم جائیں. یہ تو پھر کبھی بھی دعوت اسلامی پھیلے گی نہیں. الحمدللہ ہزاروں دیہات اور چکوک ایسے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے. کئی گوٹھ ہیں جہاں کام ہو رہا ہے. فیضان مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا جامعات المدینہ، مدارس المدینہ بھی ملیں گے آپ کو دیہاتوں میں. تو یہ ذہن سے نکال دیں. کوئی سمجھے نہ سمجھے، آپ نے جا کر مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اپنا کام شروع کر دینا ہے، تو انشاءاللہ خود بخود ترکیب بن جائے گی. بہت پہلے ایک قافلہ گیا تھا، یہ اپنے چائنا کا مشہور شہر ہے کاشغر، وہ کافی مسلمان ہیں وہاں. تو کاشغر گیا، اب چائنیز لینگویج اور اپنی اردو لینگویج یہ کیسے ہے اب جمع. اب کوئی ان کو سوچکا نہیں پڑا کیا کریں. تو انہوں نے مل کر وہاں مسجد میں جا کر وہ مولا یا صلی وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیا قافلے والوں نے. تو مجھے بتایا کہ کچھ چائنا کے جو مسلمان تھے مسجد میں وہ اندر آنے شروع ہو گئے، وہ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور بعضوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. ارے یہ تو عاشقان رسول ہے. پھر انہوں نے مطلب وہاں کچھ باتیں نوٹ کی کہ یہ جوتے پہن کر مسجد میں آئے تھے. ان کو سمجھایا اشاروں سے کہ مسجد میں جوتے مت نہیں پہنتے، ادب کرتے ہیں مسجد کا. تو غالباً انہوں نے جوتے اتارے. پھر وہ مسواک کا کوئی وہاں کانسیپٹ انہوں نے اس جگہ نہیں تھا، ان کو لیا کہ آؤ چلو یہ مسواک کے اشاروں سے اس سے. تو کوئی نہ وہ پاکستانی پھر مل جاتے ہیں، پاکستانی تو ہوتے ہیں ہر جگہ. تو اس طرح وہ انہوں نے مسواک کا سمجھایا. یہ لوگ چلے جا کر مسواکیں کاٹی اور مسواکیں کرنی شروع کی. اس طرح بڑھتے بڑھتے وہاں اجتماع شروع ہوا. پھر گیا جیسے قافلہ، وہاں اجتماع شروع ہوا. تو اب یہ کہ لینگویج پرابلم تو کہاں نہیں ہے. تو اس لیے وہ ذہن یہ بنا کر جانا ہے کہ ہم اپنا سیکھنے جا رہے ہیں، اپنا سیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کے لیے کیا کورس کرنا ضروری ہے؟ نیز کورس کے کیے ہوئے اسلامی بھائی اور نہ کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کام سیکھنا اچھا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا کورس اگر کر لیں گے 12 دینی کاموں کا تو کام اچھی طرح سے کر سکیں گے. آپ کو اصطلاحات یاد ہو جائیں گی, طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ آپ اپنے طور پہ کریں گے تو غلطیاں زیادہ کریں گے. وہ جنہوں نے کورس کیا پھر ان میں اور آپ میں ہو سکتا ہے کچھ ان بن بھی ہو جائے. آپ بولیں گے کام یوں ہوتا ہے, وہ بولے گا نہیں کام یوں ہوتا ہے, میں تو یوں سیکھ کر آیا ہوں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب 12 دینی کام کرنا سیکھیں, اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے. جو 12 دینی کاموں کا کورس مکمل کرے, اللہ پاک اس کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ حج نہ کر لے, آمین, مدینہ نہ دیکھ لے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے, مردہ دلوں کو دے جلا, ہاں دے